تو آئیے رمضان کی آمد سے پہلے ہم سب مل کر اپنے دلوں کو تیار کرنے کے ایک چھوٹے سے سفر پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے۔ رمضان آ رہا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم ہر سال سنتے ہیں اور ایک خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اصل سوال، گہرا سوال، وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا دل بھی تیار ہے؟ ہر سال یہی ہوتا ہے نا؟ ہم دن گننا شروع کر دیتے ہیں، گھروں میں کھانوں کی پلاننگ ہوتی ہے، سحری افطاری کے شیڈیول بنتے ہیں، شاپنگ لسٹیں تیار ہوتی ہیں، ایک جوش و خروش کا ماحول ہوتا ہے۔ اور ان تمام ظاہری مصروفیات میں ایک بہت اہم چیز اکثر پیچھے رہ جاتی ہے، ہمارا دل۔ وہی دل جسے بدلنے کے لیے، جسے صاف کرنے کے لیے رمضان آتا ہے، اکثر وہی تیاری کے بغیر رہ جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اصل تیاری، حقیقی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے چہروں یا جسموں کو نہیں دیکھتے، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ بات پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری پرفیکشن کا انتظار نہیں کر رہے، وہ تو بس اخلاص اور نیت دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں ایک کشمکش نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہماری دنیاوی تیاریوں کی لمبی لمبی فہرستیں ہیں اور دوسری طرف روحانی مقصد سے غفلت ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم صرف اپنے گھروں اور دسترخوانوں کو سجا رہے ہیں یا اپنی روحوں کو بھی تیار کر رہے ہیں؟ پھر قرآن کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، لیکن خوف سے نہیں بلکہ محبت سے۔ یہ آیت ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت بتانے کے لیے ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ وقت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ رحمت کے مواقع ہمیشہ دروازے پر دستک نہیں دیتے۔ ذرا سوچیں، پچھلے رمضان کتنے ہی پیارے ہمارے ساتھ تھے جو آج نہیں ہیں۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں ان کچھ پوشیدہ رکاوٹوں کی جو اکثر رمضان کی برکتوں کو ہم تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں، تاکہ ہم اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اپنا راستہ صاف کر لیں۔ دیکھیے، ایک بات سمجھنے کی ہے، رمضان کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو اخلاص پیدا کر دے، بلکہ یہ ایک میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہے۔ جو دل میں پہلے سے موجود ہے یہ اسے بڑھا دیتا ہے۔ اگر دل میں نرمی ہے، نیکی کی خواہش ہے، تو رمضان اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اگر دل غافل ہے تو یہ مہینہ بس خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ تو وہ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ عام طور پر 3 ایسی چیزیں ہیں جو خاموشی سے ہمارا راستہ روک لیتی ہیں۔ پہلی، وہ گناہ جن سے ہم نے ایک طرح سے سمجھوتا کر لیا ہے، جن پر اب ہمیں بے چینی نہیں ہوتی۔ دوسری، ٹوٹے ہوئے رشتے، دل میں رکھے ہوئے بغض اور کینے۔ اور تیسری، توبہ میں تاخیر کرنا، یہ سوچنا کہ چلو رمضان میں توبہ کر لیں گے۔ وہ گناہ جن پر اب ضمیر ملامت نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ زنگ مستقل نہیں ہے، یہ صرف ایک اشارہ ہے کہ دل کو اب صفائی کی ضرورت ہے۔ دل میں کینہ رکھنا یہ ایک بہت بھاری بوجھ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اللہ شرک نہ کرنے والے ہر شخص کو معاف کر دیتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بغض یا کینہ ہو۔ سوچیں، اللہ کی مغفرت کتنی وسیع ہے، لیکن یہ بوجھ اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے توبہ کو ٹالنا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ توبہ کے لیے کوئی خاص پرفیکٹ لمحہ آئے گا، لیکن توبہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ تو بس ایک واپسی ہے۔ اللہ ہمیں فوراً پکارتے ہیں، اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ابھی، آج، کل نہیں۔ تو جب ہم نے ان رکاوٹوں کو سمجھ لیا تو اب حل کی طرف آتے ہیں، اور یہ حل کوئی مشکل یا بھاری بھرکم نہیں بلکہ بہت آسان اور نرم راستہ ہے۔ ہمارا دین ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا، یہ ہمیں طاقت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا اصول سکھایا ہے جو روح سے سارا بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے وہ کام ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، بھلے ہی وہ تھوڑے ہوں۔ اللہ ہم سے تھکاوٹ نہیں چاہتے، وہ استقامت دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے 5 چھوٹے لیکن بہت طاقتور قدم دیکھتے ہیں جو ہم ابھی سے اٹھا سکتے ہیں اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے۔ پہلا، اپنی کوئی ایک نماز ٹھیک کر لیں۔ دوسرا، روزانہ قرآن کھولیں، چاہے صرف ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں۔ تیسرا،
کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں۔ چوتھا، کسی ایک شخص کو دل سے معاف کر دیں۔ اور پانچواں، اپنے لیے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک دعا کی لسٹ بنائیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد پرفیکٹ ہونا نہیں بلکہ مخلص ہونا ہے۔ ایک بے عیب، غلطیوں سے پاک رمضان کا ٹارگٹ بنانے کے بجائے کیوں نہ ہم اخلاص اور مستقل مزاجی کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم شاید معمولی لگیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہی محبوب ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ بے عیب پرفیکٹ بندے نہیں ڈھونڈ رہے، وہ تو بار بار لوٹ آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر کوشش میں کوئی کمی رہ بھی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور سب سے زیادہ تسلی دینے والی بات یہ ہے کہ یہ تیاری صرف ہماری اپنی کوشش پر منحصر نہیں ہے، یہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ قرآن کا وعدہ کتنا خوبصورت ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خلوص سے دل سے ایک قدم اٹھاتے ہیں تو باقی کا راستہ اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اصل مقصد کی۔ یہ تیاری صرف ایک مہینے کے عارضی جوش کے لیے نہیں بلکہ ایک مستقل تبدیلی کے لیے ہے۔ ہمارا ہدف ایک ایسا رمضان گزارنا ہے جو اپنے بعد آنے والے 11 مہینوں کو بدل دے۔ جب رمضان کی تیاری اخلاص سے کی جاتی ہے تو اس کا اثر رمضان کے بعد ہماری نمازوں پر، قرآن سے ہمارے تعلق پر اور ہمارے اخلاق پر بھی نظر آتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ تو جب رمضان کا چاند نظر آئے تو خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا یہ رمضان بھی پچھلے سالوں کی طرح بس گزر جائے گا، یا اس بار یہ ہمارے دل میں ٹھہر جائے گا؟